السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جوائنٹ سیشن. میں ہوں سید عائشہ ناز اور پروگرام کے ابتدا میں تعارف کرا دیتے ہیں مہمانوں کا جو کہ بہت ضروری ہے. مستقل ہی تقریباً میرا پینل ہے. آج صرف ایک مہمان ہیں ہمارے، وہ ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، دفاعی تجزیہ کار، جو ہفتے میں ہمیں کچھ دن جوائن کر رہتے ہیں. جبکہ اس کے علاوہ ابو ذر سلمان نیازی، رانا مبشر صاحب، عدنان عادل صاحب اور جناب انیک ناجی صاحب میرے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. اور پاکستانی سیاست میں جو غیر یقینی ہے وہ ہے مستقل. اس کے علاوہ کچھ بھی مستقل نہیں ہے. کچھ پریڈکٹیبل، کچھ انپریڈکٹیبل. یہ ایک متنجن سا پاکستانی صورتحال میں ہمیشہ رہتا ہے. ہم نے کل بات کی بارز کی پریس ریلیز اعلامیے کے حوالے سے. وہ تو جیسے واقعی پیالی میں طوفانی ثابت ہوئی، اور اس کے بعد اب بات وضاحتوں اور انتظار فرمائیے تک آ چکی ہے کہ کوئی عمرے پہ گیا ہے، وہ واپس آئے گا، مسابرت ہوگی تو وکلا تحریک کے حوالے سے ہم کوئی اعلان کریں گے. اب جو مقابل الیکشن کے کوئی بھی ٹھہر نہیں رہا، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتھر پر واقعی 8 فروری کی تاریخ جو ہے وہ ایک لکیر ہی بن چکی ہے. ایسے میں الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے. یہ کہاں تک ممکن ہو پائے گا؟ الیکشن کمیشن اس میں کیا کیا کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس کتنا اختیار ہے؟ سنا رانا صاحب ایک اہم ملاقات کر کے بھی آئے ہیں، ان سے اس کا احوال بھی جانیں گے. لیکن کچھ ہیں انوکھی فرمائشیں. ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی چاہے گی کہ اس کا مطالبہ مانا جائے. جیسے اب ایم کیو ایم اور جے یو آئی جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ 2-3 دن فارمیلٹیز پورے کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں. یہ کہاں تک اس خواہشات کو پذیرائی دینا ممکن ہے؟ یہ بھی الیکشن کمیشن کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. اور سیاسی کینوس کی جو کلر سکیم ہے اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. لیکن سب سے پہلے یہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے استعفے کے مطالبے سے دستبرداری ہے. اس کا روٹ کاز جان لیتے ہیں. مجھے عدنان عادل صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی اور کی خواہش پر موو ہوئی. نون لیگ سے اس کو کنیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ حلقے سے نون لیگ سے کنیکٹ کرے. وائی؟ احسن صاحب نے بھی یہ کہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ کوئی اور، وہ کسی اور کوئی صاحب ہیں، کوئی جج ہیں، ان کو چیف الیکشن کمشنر دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ کو طے ہے کہ وہ الیکشن جو ہوگا اس تاریخ کو ہوگا جو نواز شریف کہیں گے. بہرحال یہ سب وہ ہیں الزامات ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی اس کا ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ جمعیت علماء اسلام تو پہلے ہی کہتی رہی ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، اور زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ الیکشن کچھ ہفتوں کے لیے اگر ملتوی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں ہوا یہ کہ جو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل ہے، دونوں میں اس وقت جو قیادت ہے وکلا کی، وہ ہے جو نون لیگ سے وابستہ ہے، جو نون لیگ کی حامی سمجھی جاتی ہے. اور نون لیگ نے جب وہ الیکشن جیتے تھے تو سیلیبریٹ بھی کیا تھا. تو اس لیے اس شک کو تقویت ملتی ہے کہ انہوں نے اگر کوئی باقاعدہ ایک جیسا ہی اعلامیہ جاری کیا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو تبدیل کیا جائے، تو ان کی ڈوریں جو ہیں وہ پیچھے سے نون لیگ ہلا رہی تھی. اب یہ تاثر تو ظاہر ہے، اور پھر اس کو تقویت دی اعتزاز احسن صاحب نے اور حامد خان صاحب نے، کیونکہ انہوں نے خود کو اس سے ڈسوسیٹ کر لیا. اور پھر یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ چونکہ عوامی سروے سارے ایسے آ رہے ہیں کہ نون لیگ کی اس وقت مقبولیت بہت کم ہے اور تحریک انصاف کی بہت زیادہ ہے، تو شاید نون لیگ ابھی چاہتی ہے کہ کچھ اور وقت مل جائے توڑ کے لیے. اور ابھی تک انہوں نے کیمپین تو شروع نہیں کی ہے، جلسہ جلوس نہیں کر رہے ہیں اور جوڑ توڑ کر رہے ہیں الیکٹیبل سے. تو شاید ان کو ابھی اور وقت چاہیے کہ تحریک انصاف کے اور لوگ ٹوٹ جائیں، اور لوگ پارٹی چھوڑ جائیں، استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں، یا کہیں گھر بیٹھ جائیں علیحدگی کا اعلان کر کے. جیسے ہم نے دیکھا کہ بعض جو ارکان ہیں، جیسے کہ شفیق آرائی ہیں لودھراں سے، بڑے بھاری امیدوار، وہ تحریک انصاف کے ایم این اے رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا میں سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں. تو اس لیے تحریک انصاف کو ابھی پوری طرح توڑنے پھوڑنے کے لیے کچھ مزید وقت چاہیے. تو اس لیے تمام جو شکوک و شبہات تھے وہ یہی تھے کہ اس کے پیچھے نون لیگ کی خواہش ہے کہ چیف الیکشن کمشنر تبدیل ہوں، تو پھر تھوڑا سا مہینہ 1.5 مہینے کے لیے الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں، آگے چلے جائیں. ایک جو نون لیگ سے وابستہ صحافی ہیں جو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں نون لیگ کو، انہوں نے بھی تقریباً 20-25 روز پہلے ایک ٹویٹ کی تھی اور کہا تھا کہ الیکشن مارچ میں ہوں گے. تو جب اس طرح مختلف جگہوں سے آوازیں آ رہی ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ملبہ جو ہے نون لیگ پہ گرنا تھا. لیکن ابھی نون لیگ نے تو کوئی ایسا کھل کے بیان نہیں دیا ہے، نہ کوئی ایسا انڈیکیشن دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہوں. بالکل ایسے ہی. اب لیکن انیک ناجی صاحب، اس میں فصاحت اور وضاحت کہاں سے آئے گی آپ کے خیال میں؟ اب بار کونسل جو ہیں وہ اعلامیہ واپس لیں گی یا وہی مطالبہ جو ان کے پہلے ہے وہ دہرائیں گی؟ دیکھیے جی، میرا تو نہیں خیال کہ نون لیگ کی قیادت یا ان کی کوئی دلچسپی اس بات میں ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ آگے ہو. اب میں نے حال ہی میں دیکھا کہ کامران خان صاحب وہ تو باقاعدہ
انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس میں تو باقاعدہ انہوں نے الفاظ جو استعمال کیے خدا کے واسطے، مطلب وہ تو منت ترلوں پہ اتر آئے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ آگے کر دیے جائیں. کامران خان پہ آپ ہزار ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ایک دانشور ہیں، صحافی ہیں، لیکن یہ الزام ان پہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں دور دور سے بھی. تو یہ ایک رائے بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ نون لیگ کو ذرا اور وقت چاہیے کیونکہ تحریک انصاف کو مزید توڑ پھوڑ، تحریک انصاف کی مزید توڑ پھوڑ اب کیا ہونی، اور نون لیگ کون ہوتی ہے تحریک انصاف کی توڑ پھوڑ کرنے کے لیے. تحریک انصاف نے تو میں سمجھتا ہوں جب سے ان کی حکومت گئی ہے انہوں نے تو کبھی نون لیگ کو یا کسی سیاستدان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ اس کو چیلنج کریں یا اس کا مقابلہ کریں. ان کا فوکس ہمیشہ ایک ہی جگہ پہ رہا، وہیں وہ ٹکرے مارتے رہے، وہیں وہ ان کے خلاف تقریریں کرتے رہے، وہیں وہ ماحول بناتے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کے اوپر پیٹرول بم دھماکوں سے حملے کیے. انہوں نے پوری کمپین کی کہ ریڈ لائن کراس کی تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور واقعی وہ ریڈ لائن جب ان کے نزدیک کراس ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر وہ کیا 9 مئی کو جس کی وہ دھمکیاں دے رہے تھے. تو اس میں نون لیگ تو بیچاری یا دوسری کوئی سیاسی جماعت نہ موجود تھی نہ ہے. جہاں پہ پی ٹی آئی نے فائنلی جا کے وہ پنگا لیا تھا وہ آپ نے بھی سنا ہے، ظاہر ہے وہ گدھے نے بم کو لات مار دی. تو اب جو بکھرا پڑا ہوا ہے، پرخچے اڑے ہوئے ہیں، اس پہ تو اب یعنی کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے وہ خطرہ نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت کیوں اس طرح کا اپنی جگہ، جب پی ٹی آئی نے کبھی ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان سے مقابلہ کریں، تو اب پی ٹی آئی خود اس حالت میں ہے کہ کوئی دوسری سیاسی جماعت کو ضرورت ہی نہیں ہے. خاص طور پر تو باقی سیاسی جماعتیں جو خود اس وقت سے گزر چکی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ یہ بالکل بڑی معصومیت، بڑا سوال ہے، اور اس معصومیت پہ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے. اصل میں سلسلہ تبھی رکے گا. یعنی میں ایک بغاوت کا مرتکب ہوتا ہوں، میں آپ کے گھر حملہ کرنے کے لیے آتا ہوں اور اس کے بعد میں اوور پاور ہو جاتا ہوں، آپ کے گارڈز مجھے پکڑ لیتے ہیں، آپ کے گھر والے مجھے پکڑ لیتے ہیں، اور جب میں ہر لحاظ سے ہار جاتا ہوں پھر میں رحم کی طرح آپ کی طرف دیکھوں اور کہیں گے ذرا مجھ پہ رحم کریں، مجھے معاف کر دیں. بات یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے تھے وہ یہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے سارے جو کارڈز ہیں وہ ایک دم نہیں شو کرتے، اپنی ساری اسٹرینتھ ایک دم نہیں شو کر دیتے. انہوں نے جو میکسیمم کرنا، دیکھیں انتقال اقتدار 2 ہی طریقوں سے ہوگا نا، یا کسی ضابطے اصول آئین کے تحت ہوگا یا تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. جب آپ تلوار لے کر سامنے کھڑے ہو گئے اور شکست کھا گئے تو یاد رکھیے گا، تاریخ کا معمولی سا میں طالب علم ہوں، اتنی گزارش کر دیتا ہوں کہ طاقت کے کھیل میں ناکام بغاوت سے بڑا کوئی اور جرم ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب میں نہیں سمجھتا، بہرحال جو عدنان صاحب بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہونے میں نون لیگ کی کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی میرا خیال ہے کوئی دلچسپی نہیں. مولانا فضل الرحمان بالکل ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے، ان کی اپنی ریزنز ہیں جو کہ بالکل قابل توجہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی سست روی کا شکار ہے نا ان کی کیمپین. وہ ہرگز نہیں ہے، زیادہ توجہ دے رہے ہیں. جو کمپین اپنی پیک پر جاتی ہے نا، ہمیشہ وہ پولنگ ڈے سے کوئی 20-25 دن پر یہ اپنے پیک پر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی پیک پر آپ دیکھیں گی کہ وہ جائے گی، وہ انوائرمنٹ بنے گا. ابھی تو شیڈیول آپ کے علم میں ہے کہ بہت دیر میں جاری ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ الیکشن کی جو 3 مہینے کی کمپین اور 3 مہینے کی وہ جو رونق وغیرہ میلہ ہے، یہ اب پرانے زمانے کی بات. ٹھیک ہے، اس زمانے میں سوشل میڈیا کا یہ ایکسیس نہیں تھا، اتنے نیوز چینل نہیں تھے، گلی گلی ماحول ایک بنانا پڑتا تھا. اس زمانے میں لمبی کمپینز ہوتی، اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، پریکٹیکل بھی نہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، ویسے رانا صاحب کل آپ نے بتا تو دیا تھا، خبر بھی دے دی تھی کہ اس کی بنیاد میں کیا بات ہو سکتی ہے. آپ کی مزید بھی ایک ملاقات ہوئی، بتائیں کہ کوئی پس پردہ بات چیت چلی ہے جس کے بعد وہ تھوڑا وضاحتوں پہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو کوئی مطالبہ نہیں کیا استعفے کا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اعلامیے میں ضرور تھا کہ انہیں گھر جانا چاہیے. رانا صاحب کی خبر پکی تھی، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بڑی مہربانی آپ کی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جن صاحب کا آپ ذکر کر رہی تھی نا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا ہے اس پریس سے، وہ عمرے پہ گئے ہوئے، ٹھیک ہے، اور عمرے پہ واپسی ان کی جو ہے 22 تاریخ کو ہوگی. کہیں ان کی ایبسنس کا فائدہ اٹھا کے کسی اور نے تو نہیں کر دیا؟ بات تو وہی ہے جو حفظ آباد کی ایک سیٹ نکالنی تھی وہ نہیں نکالی چیف الیکشن کمشنر نے. انہوں نے کہا جی نہیں، ریمانڈ ہو کے واقع کیس الیکشن کمیشن میں وہ خواہش کا اظہار کیا کہ جی انہوں نے کہ 2 ممبر کا بینچ بنا دے، وہ نہیں بنایا، پھر وہ 5 کا بن گیا، تھنگز لائک دیٹ. سو وہ بیسیکلی ایشو ڈیفرنٹ تھا، لیکن ڈس ایسوسیٹ ان سے کر لیا گیا اس پریس ریلیز سے، اور سارے لوگوں نے کیا. اور میں اسپیشلی آپ کو بتاؤں جن صاحب جو کرتا دھرتا ہے باہر کے، انہوں نے کہا جی میں تو عمرے تے بیٹھے ہیں، میرے کو تو پریس ریلیز دا پوچھا ہی کوئی نہیں، میرے سے تو میری تو کنسنٹ ہی نہیں مانگی میرے سے، اور میں پریس ریلیز دے دیا. انہوں نے کہا جی میں 22 تاریخ کو واپس آ رہا ہوں، اور 22 تاریخ کو واپس آ کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں کتنے پانی میں ہے پریس ریلیز. سو دا پوائنٹ از، دیکھیں اگر کسی کو شکل نہیں پسند اگر چیف الیکشن کمشنر کی راجہ سکندر سلطان کی، تو دس از ناٹ دا ٹائم.
پر اگر آپ کو ان سے اختلافات ہیں یا اختلافات تھے ان سے تو آپ ان کو پہلے ایشوز کریٹ کرتے. ہن جناب پنڈ وسن لگا ہے, پنڈ وسن واسطے 8 دی تاریخ پا دیتی ہے. تو ہن جناب ifs and buts and pros and cons, پتہ یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں کرنی بنتی. الیکشن کراؤ, الیکشن ہونے لگے نے, الیکشن ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. اب جی اس کو فارغ کر دو جی راجا سکندر سلطان نو, او نک ڈنگا ہے جی, یا او نک وگدا ہے جی, وہ چنگا نہیں لگتا سانو. یہ نا بڑی پرانی باتیں, یہ پرانی چیزیں ہیں. ون شوڈ گرو اپ. اور پالیٹکس میں پولیٹیشینز جو ہیں دے شوڈ گرو اپ. اور میرے خیال میں اب اس سے لوگ بھی آ چکے ہیں, پرانی گھسی پٹا جو اسکرپٹ چلتا ہے نا اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. دے آر سک اینڈ ٹائرڈ آف آل دیز تھنگس. اور یہی جو ریٹورک ہے نا, اس کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ ہٹنا شروع ہو گئے تھے باقی جماعتوں سے, اور پی ٹی آئی کی طرف انہوں نے رخ کیا تھا. اب جو ہے اب وہ ساری جماعتوں سے, دس از ویری امپورٹنٹ, اب جو ہے لگ ایسا رہا ہے کہ اگر کوئی اور پارٹی آ گئی, کوئی اور فورس بن گئی, کوئی اور لیڈر سامنے آ گیا تو بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو. سو پی ٹی آئی شوڈ لائک گرو اپ. پی ٹی آئی شوڈ کم اپ ود اے ڈفرنس, ایک ڈفرنٹ طریقے سے پالیٹکس کریں, جو کہ وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ڈفرنٹ طریقے سے پالیٹکس کرتے ہیں. تو اگر وہ ڈفرنٹ طریقے سے پالیٹکس کریں گے تو وہ ان کے فائدے میں ہوگا. تو ٹھیک ہے, ان کا لیڈر اندر ہے, چیئرمین پی ٹی آئی اندر, چیئرمین تو نہیں خیر, جو ان کے جو بھی کہتے, ٹھیک ہے, وہ اندر ہے. باہر سے لوگ جو ہے وہ اپنا جناب وہ لگے ہوئے نے, اپنی 4 اینٹ کی مسجد بڑھائی سارے نے علیحدہ علیحدہ. تو اٹ ول ناٹ ورک, الٹیمیٹلی اٹ ول ناٹ ورک, اور وہ کو ڈیمیج کرے گا. لیکن وہ بات ہے کہ انیک ناجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیمیج کرنے کو پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے خود ہی کافی تھی, لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود یہ کر رہی ہے کہ کاغذات نامزدگی کوئی چھین کر فرار ہو رہا ہے ان سے. یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب کچھ بتا رہے ہیں, پہلے وہ سنیں. جہاں جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ نامینیشن پیپرز فائل کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں ان کے نامینیشن پیپرز چھین لیے گئے ہیں اور ان کو نامینیشن پیپرز فائل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ گئی ہے, اور وہ آپشن یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں. اس لیے پورے پاکستان کی عدالتوں میں انڈیویجول پٹیشنز فائل ہونے لگی ہیں. آج جو بھی مشکلات ہمارے سامنے ہیں, اس کے باوجود ہم نے الیکشن ضرور لڑنا ہے. کہ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے یہ شکایات متعدد مقامات سے بزر موصول ہوئی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے ڈیفرنٹ پالیٹکس کریں. اب ڈیفرنٹ پالیٹکس لطیف کھوسہ صاحب ایسے کریں کہ وہ حلقہ بندیوں پر اعتراض کرنے جا رہے ہیں ساری ہائی کورٹس میں, یعنی وہ بات جو بیک فائر کر کے بات لطیف کھوسہ صاحب کرنے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ متفق ہے, مجھے نہیں پتا, انہوں نے کہا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے, مجھے نہیں پتا کرنے جا رہے ہیں, I'm not aware about that. لیکن وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا کہ حلقہ بندیوں پہ اب کوئی ہائی کورٹ انٹرفیئر نہیں کرے گا, تو دیٹ از میرے خیال میں دیٹ از اینڈ آف دا اسٹوری ناؤ. جی دیٹ از اینڈ آف. وہ ابھی ججمنٹ بھی آ گئی سید منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ. جہاں تک دیکھیں نامینیشن پیپرز کی ہے, ایک انسیڈنٹ تو میں آپ کو بتا دوں. صبح NA-90 اور 89 جو ہے میاں والی کے جو حلقے, وہاں پہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں, تو ان کے والد صاحب وہ نامینیشن پیپرز لے کے جیسے وہاں سے نکلے, تو وہاں پہ جو علاقے کا DSP تھا, اس نے کیسر گجر نام ہے اس کا, تو وہ ایک دم آیا اور وہ ان سے نامینیشن پیپرز چھین کے بھاگ گیا. ہاں جی, تو وہ پھر جی اس کے پیچھے گئے, لیکن وہ نکل گیا. اچھا, پھر وہاں سے جی ہوا کیا, انٹرسٹنگ سٹوری. وہ RO کے کمرے میں گئے شکایت لگانے کی, جی یہ DSP صاحب نامینیشن پیپرز میرے چھین کے, وہ دیکھا وہ اندر بیٹھ کے چائے پی رہا تھا RO کے کمرے میں. نو اب اس طرح کی اگر الیکشن آپ نے کرنا ہے, اس طرح کی فضا بنانی ہے, جی بالکل رپورٹ بھی ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. باقی کینڈیڈیٹس بھی جو MP کے ہیں, ان کے وہ بینک آف پنجاب میں انہوں نے جا کے چلان جمع کرانے تھے, وہاں پہ 10 پولیس والے کھڑے ہوں گے, چلان نہیں جمع کرانے دینا, جو مرضی کر لیں آپ. سو اس طرح کے ٹیکٹکس چلیں. اگر آپ نے دیکھیں ریگنگ کرنی بھی ہے تو ایکٹ لائک انٹیلیجنٹ پیپل, اسٹاپ ایکٹنگ لائک ایڈیٹس. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ کے سب کے سامنے آپ پکڑے جائیں, یہ کریں. دیکھیں لیکن اب پنجاب پولیس ہے, اب جس پولیس کے IG صاحب چاہت فتح علی خان کو بلا کے اس سے برانڈ انڈورسمنٹ کرائیں, تو پھر ویسی پولیس یہی حرکتی کرے گی نا. تو اس وجہ سے میرے خیال سے یار, اگر آپ نے ریگنگ بھی کرنی ہے نا, ایٹ لیسٹ کوئی انٹیلیجنٹ کام کر لیں. اس طرح نہ کریں کہ آپ لوگوں سے اب نامینیشن پیپرز بھی چھینے لگیں, تو پھر ویلیڈیٹی, کریڈیبلٹی, ECP کا رول, ایوری تھنگ ول بی ان کوشچن. ٹھیک ہے, ویسے آپ کہہ کس کو رہے ہیں؟ نواز شریف سے پادے ہوئے ابھی نواز شریف کرا رہا ہے, کون کرا رہا ہے؟ میں نے نواز شریف صاحب کو کہنا ہوگا تو میں ان کو منہ پہ کہہ دوں گا یا ٹی وی پہ بھی کہہ دوں گا. میں طالب علم ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ ایڈیٹ کون ہے؟ Who are the idiots؟ جو آپ کی انٹرم گورنمنٹ چلا رہے ہیں, جو آپ کے چیف منسٹر ہیں, جو آپ کے IGs ہیں, ظاہر ہے وہ ذمہ دار ہیں, وہ
सिस्टम और अगर वो कानून पे आइन की बेस पे नहीं काम कर सकते तो इस तरह की हरकतें ना करें, थोड़े इंटेलिजेंटली कर लें। और अगर इडियट कहना होगा किसी को तो मैं उसको मुंह पे भी कह दूंगा, दैट इज नॉट इशू एट ऑल। अच्छा, जी जी, मैं कह चुका हूँ बिल्कुल। देखिए जब पुलिस वाले नॉमिनेशन पेपर्स चोरी करेंगे तो उनको मैं तमगा इम्तियाज। वैसे निकला जी साहब ये रवैया ठीक है, ऐसे ऐसे होना चाहिए कि कागजात नामजदगी कोई जमा कराने भी जाए तो उसको भी कर रहा हूं उनकी बात, नहीं होना चाहिए ना। मैं बिल्कुल गलत शाह महमूद कुरैशी का भी तो कहा गया, शाह महमूद कुरैशी साहब के सेक्रेटरी से सब छीन के पुलिस वाले, आई मीन तो ऐसी अगर पुलिस हरकतें करेगी तो इनको, और जो पुलिस के हेड्स हैं यहाँ पे जो हुकूमत चला रहे हैं, तो दे डिजर्व टू बी कॉल्ड इडियट्स। ठीक है, मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ, तो ऐसी हरकतें नहीं करे प्लीज, इंटेलिजेंटली काम करे, जो भी आपने कब करना है कानून आइन के दायरे में रह के काम करिए। चले इस पर ना, हाँ इस पर बैरिस्टर गौहर भी कुछ फरमा रहे हैं, वो सुने। नॉमिनेशन फॉर्म आ जाएंगे और इंशाल्लाह खान साहब साइन कर देगा, अदालत के हुक्म के मुताबिक होगा, तो इंशाल्लाह ताला मियांवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी लड़ेंगे। अच्छा, बैरिस्टर गौहर तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें रोका गया तो हालात खराब हो जाएंगे। जुनैद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा क्या रास्ता है हालात से लड़ने का कि वो हाई कोर्ट्स के दरवाजे जाके खटखटाएं? हाई कोर्ट्स के दरवाजे अगर पहुंच सकें तो खटखटाएं ज़रूर, और हाई कोर्ट्स ने अभी तक उम्मीद तो है कि इंसाफ मिलेगा, दुआ भी करनी चाहिए। और जिस तरीके से ये चल रहा है सारा कुछ, ये क्यों कौन रहा है? अगर इंटरिम गवर्नमेंट है तो किसके कहने पे कर रही है? वो खुद कर रही है, उसका अपना फ़ायदा है इंटरिम गवर्नमेंट का। अगर तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पेपर्स छीने जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट हो रहा है, तो किसी कहने पे फ़ायदा किसके लिए हो रहा है? ये पंजाब में बंदे मुकाबिल है कौन? तो इसमें कोई ऐसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक हमारी अदालतों का ताल्लुक़ है ना, देखिए जब से ये वो हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात चली है, उस वक्त से लेकर आज तक अगर आप देखिए तो कोई अदालत, कोई हमारे जो मोहतरम जज साहबान है वो मोहतरम रह नहीं गए। हर एक के पीछे कोई ना कोई लेके, कोई एक पार्टी को दूसरी पार्टी लेके ढोल बजाना शुरू कर देती है उसके लिए। और बदकिस्मती ये है कि जो फैसले भी आए हैं, फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो सका। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं केपी की हुकूमत गई, पंजाब की हुकूमत गई, और फिर किस तरीके से हमने उनको डिले किया, किस तरीके से हमने आइन या कानून में, मुझे तो नहीं पता कैसे हम कर लेते हैं ये सब कुछ, इतनी खिंचा के इतना लंबा, इतना चौड़ा कर दिया है कि अब जो कुछ भी हो वो मुमकिन नज़र आता है पाकिस्तान में, जो भी आप सोच सकते हैं अगर आइन और कानून की आप बात कर रहे हैं तो। बदकिस्मती ये है हमारी, वरना 90 दिन का टाइम मुकर्रर था, इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, पंजाब में नहीं हुए। और किसने नहीं करवाने दिए? उस वक्त जो गवर्नमेंट थी बैठी हुई थी PDM की, जिसमें नून लीग नुमायाँ थी, सबसे ज़्यादा मसला उनका था। तो इसलिए ये कोई कहना कि भाई फलाना कौन चाहेगा या फलाना नहीं चाहेगा, बड़ा ज़ाहिर है कि नून लीग सब कोशिशों के बावजूद इस वक्त अपने आप को मैदान में उस पोजीशन में नहीं पा रहे जिसमें वो चाहते हैं उसमें अपने आप को। उसके लिए सब कुछ ये हो रहा है। अगर ये होता रहा तो ना सिर्फ इलेक्शन डिले होंगे, बल्कि इलेक्शन तो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल करा दिए गए हैं। अगर आपको याद हो, मैंने पहले ही कहा था कि मियाँ साहब तशरीफ़ लाएंगे तो बहुत कुछ होगा उसका इम्पैक्ट। एक तो जो पुरानी जुडिशरी थी वो कंट्रोवर्शियल हो ही गई, जो इस वक्त जुडिशरी है उसको भी कंट्रोवर्शियल करा दिया, अब आगे जो चल के जाएगा उसको भी कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। एज ए क्रॉलरी ऑफ इवेंट्स अगर आप देखते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल, आपकी जुडिशरी कंट्रोवर्शियल, एक जज साहब कंट्रोवर्शियल, दूसरे कंट्रोवर्शियल। अब मुझे ये बताइए कि सारे जो पागलपन आपको नज़र आ रहा है, इसमें से कौन रास्ता सही तरीके से निकाल के देगा आपको? इसलिए जब हम बात कर रहे थे, आज से काफ़ी महीनों पहले से बात हम कर रहे थे कि खुदा के लिए मिलके बैठिए, ये मसला सियासत का है, सियासतदान मिलकर बैठ के अपनी रास्ता तलाश करें, खामखा अपने आप को उन जगह पे ना उलझाएं जिसपे जाने से किसी का फ़ायदा नहीं होगा। इलेक्शन हो भी जाए, कोई एक पार्टी जीत भी जाए, तो हालात फिर भी आपके लिए उस लेवल पर नहीं आएंगे जिस पे आप चाहते हैं। पाकिस्तान को अमन चाहिए, पाकिस्तान में एक काम चाहिए, पाकिस्तान को अगर इकोनॉमिकली अपने आप को किसी तरफ लेके चलना है, किसी तरीके से एक आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एटलीस्ट कोई एहसास होना चाहिए उसका, अवाम को कुछ एतमाद होना चाहिए जो निज़ाम है उसके ऊपर। अवाम का एतमाद जो है, हम यहाँ पे बैठ के हम बात तो कर रहे हैं, अगर हम मार्केट में जाएँ, लोगों से बात करें, गाँव देहातों में चले जाएँ, उनका एतमाद ही सब सिस्टम से उठता चला जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है ये परेशानकुन है पाकिस्तान के लिए भी, और सबसे बढ़कर जो हमारे सियासी लीडर्स हैं उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप के दावेदार तो वो है ना, मसाइल तो उनके लिए हैं। वो कैसे इसको सारे जाके इकट्ठा करेंगे, कैसे पाकिस्तान को इकट्ठा करें, एक तरफ लेके चलना शुरू करेंगे, उसके लिए
جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, اگر یہ سوچ جنرل صاحب آپ پہ موجود ہے, یہ میرا پینل سارا سب یہی سوچتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال سے ہم کیوں دو چار ہیں, یہ غیر یقینی کیا فروری کے بعد تھم جائے گی, عوام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ بھی یہی سوچتے ہیں, لیکن کیا ہماری جو سیاسی برادری ہے وہ اس سوچ سے بہرہ ہے, کیا وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس طرح سے مرض کا علاج, پیچیدہ مرض کا علاج نہیں ہو سکتا؟ بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دی شو. عدنان عادل صاحب, الیکشن کمیشن کے لیے آنے والے دنوں میں آپ کے خیال میں کیا چیلنجز آنے والے ہیں لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کے حوالے سے؟ اب ایک طرف کاغذات نامزدگی اگر چھینے جا رہے ہیں, ایسی کمپلینٹس آ رہی ہیں, دوسری طرف کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ کاغذات نامزدگی کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیں. کیا کیا کرے گا الیکشن کمیشن؟ الیکشن کمیشن وہی کرے گا جو وہ کر رہا ہے, اور وی آر تھک اسکنڈ پیپل, دو پہیاں تے دو وسریاں. لوگ بہت تنقید کرتے رہتے ہیں مگر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا نا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, اس پہ عمل نہیں کیا, تو اور کیا رہ جاتا ہے؟ یہ کوئی مطلب ہے, کوئی لیگل تو ایسا ایشو نہیں ہے کہ ان کو کوئی چیلنج ہو. عوام بول رہے ہیں, بولتے رہیں گے, اور ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی عوام میں کیا امیج ہے, کیا ساکھ ہے. اب تک جو ان کے اوپر تنقید ہو چکی ہے وہی اس کا اثر نہیں لیا, اور اب بھی کیا اثر لیں گے؟ میں نے تو میں 30-33 سال سے صحافت میں ہوں, ایسا بلیٹنٹ ماحول کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کو اغوا کر رہے ہیں, کاغذات چھین کے بھاگ رہے ہیں, لوگوں کے ڈیروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, لوگ اعلان کر رہے ہیں روزانہ 2-4 لوگ کہ ہم اس پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے, دوسری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے تو ان کے گھروں پہ پولیس گھس رہی ہے. ایسا تو میں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں دیکھا. 1985 کا الیکشن غیر جماعتی تھا لیکن وہ فری فیئر تھا, اس میں سب لوگوں نے آزادی سے حصہ لیا, اور بہت سے ایسے لوگ جیت گئے جنہیں جنرل ضیاء الحق شاید نہیں چاہتے تھے. ان کے جو قریبی ساتھی ہار گئے, جیسے راجہ ظفر الحق ہار گئے تھے پنڈی میں. تو ایسا 1990 میں بہت الیکشن میں ریگنگ ہوئی, مگر وہ پولنگ کے وقت نہیں ہوئی, یا اس سے پہلے جو کیمپین میں نہیں تھی, وہ تھی کہ آر اوز کے لیول پہ جب الیکشن رزلٹ جمع ہوتا تھا اس لیول پہ. بعض لوگ کہتے تھے اٹ واز مینجمنٹ آف زیرو, اس وقت مینول تھا سارا کام, تو 105 کو 1050 بنا دیا گیا. لیکن اس طرح کا ماحول میں نے کبھی اپنے کریئر میں نہیں دیکھا کہ ایک جماعت, یا تو آپ اس جماعت کو کہہ دیں کہ یہ لیگل نہیں ہے, بینڈ ہے, آؤٹ لاڈ ہے, تو پھر تو وہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتی. نہ اس پہ کوئی قانونی طور پہ پابندی ہے, اور نہ اس سے ابھی آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کا نشان رہے گا یا نہیں رہے گا. الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے, کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 22 تاریخ ہے, اور ایسا ماحول ہم دنیا تو ہمیں پرواہ ہی نہیں رہی کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی. ہماری جوڈیشری کا 140واں نمبر ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہمارے یہاں خواتین کے حقوق کی بری حالت ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہماری معیشت بالکل دیوالیہ ہے, کوئی ہمیں قرضہ دینے کو بھی تیار نہیں. 125 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہیں, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عوام 40% مہنگائی کے ہاتھوں بلبلا رہے ہیں, چیخ و پکار کر رہے ہیں, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. فیکٹریاں فیصل آباد میں بند ہیں, کارخانے بند ہیں, اس وقت 60 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہیں, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. تو ہم ایک ایسی سٹیج پہ جا چکے ہیں جہاں ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن ان باتوں سے کوئی اثر لے گا. چیلنجز تو ہیں, یہ کسی صورت بھی صاف ستھرے منصفانہ الیکشن ہونے نہیں جا رہے. ایک الیکشن ہوں گے, ایک رسمی کارروائی ہو. ان تحفظات کو نظر انداز انیک ناجی صاحب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں تو نظر انداز کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پروپیگنڈا, جس طرح گوئبلز کہا کرتا تھا کہ جھوٹا پروپیگنڈا, آپ صبح شام بولتے چلے جائیں, اس طرح سے بولیں کہ یعنی ہر طرح کے اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے, وہ سننے والا آخر کار ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بیسیکلی پروپیگنڈے کی تکنیک ہے. اب آپ سنتی چلی جائیے کہ یہ جو آج کل ہو رہا ہے ایسی, یعنی انتہا یہ ہے کہ یہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ تو جنرل ضیاء کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا. یعنی آدمی اس بات کے جواب میں اپنے بال نوچ سکتا ہے. جس کے بات ہوں گے وہی نوچے گا. آپ کیا کہیں کہ جنرل ضیاء کے دور کا اور یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, یہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ یہ جن کو آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ ایسے الیکشن ہوں گے تو کون تسلیم کرے گا. وہ تو ہر الیکشن سے پہلے یہی ہے, دیکھیں نا, ہر الیکشن سے پہلے یہی کہا جاتا. 2018 کے الیکشن کے ریمارکس ہیں, 2000 نہیں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ 2018 کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی کچھ معاملات ہوئے تھے, اس میں بھی کچھ لوگوں کو پکڑا گیا تھا. اب مجھے سمجھ اصل میں یہ نہیں آتی کہ پروپیگنڈے کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز بولے جائیں. وہ جواب دینے والا اگر ہلکا سا بھی کوئی دلیل پہ یقین رکھتا ہوگا تو وہ ایک دفعہ جواب دے دے گا, کیونکہ وہ دوسری دفعہ جواب, یعنی ایک ہی بات کو آپ کتنی بار دہرائیں. بھائی وہی جنرل ضیاء ہے, وہی لاہور, یہاں سے یہ 4 کلومیٹر دور سامنے خاور نعیم ہاشمی گھر آئے میرے ساتھ, اس کو کوڑے پڑے تھے یہاں.
پی ٹی آئی کا مجھے ایک بندہ بتائیں جسے دن میں کوڑے پڑے ہوں, تصویریں لگی ہوں اگلے دن. لیکن کیسے کہا جاتا ہے کہ نیچے جنرل ضیاء کے دور میں وہ نہیں ہوا جو اس وقت سختی ہو رہی ہے. او بھائی آپ نے کتنی دفعہ یہ بات بتائی سمجھائی جائے, آپ نے بغاوت کی ہے, بغاوت آپ کی ناکام ہو گئی ہے. جن کے خلاف آپ نے بغاوت کی ہے, اگر آپ کی بغاوت کامیاب ہو جاتی, آپ نے چن چن کے لوگوں کو مارنا تھا, کسی کو چھوڑنا تھا. سر ایف آئی آر میں بغاوت اچھا, جب آپ نے یہ بغاوت کر دی اس میں آپ ناکام ہو گئے, اس کے بعد آپ انسانی حقوق کی دہائی دے رہے ہیں, اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ مظالم ہو رہے ہیں. یار اگر آپ یعنی ایک طرف ایک ہی وقت میں جھوٹ بولنا, ہم الیکشن چاہتے ہیں, ہم الیکشن نہیں چاہتے, ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم بھاگ بھی رہے ہیں, یعنی ایک ہی وقت میں اتنا عجیب تضاد میری سمجھ سے باہر ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اب یعنی کسی کو یاد نہیں ہے, دوسرے پر آپ اخلاقی حملے کرتے ہیں. میں ان باتوں کو دہرا بھی نہیں سکتا جو خاور مانیکا نے کی. یعنی جو تحفے آپ لے کر آتے ہیں وہ تحفے کیا نکلتے ہیں. مجال ہے اس کی طرف کوئی توجہ کر لے, مجال ہے اس کو کوئی حوالہ دے دے, مجال ہے اس کی کوئی یعنی کوئی اس کو یاد بھی کر لے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب آدمی صرف حیرت کا اظہار ہی کر سکتا ہے نا جی, یہ مسمرائزڈ ہوا ہوا پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ جو اتنی زیادہ سیاسی آلودگی ہے کہ اصل چہرہ پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو تلاش کر کے آئینہ, وہ یہ گرد پھینکنے والا کون ہے, یہ گرد کہاں سے مسلسل پھینکی جا رہی ہے. آپ نے اپنی ایک سٹوری, اپنی سائٹ کی سٹوری ہے اور اسی کو لے کر پھر ایک پکچر. لیکن یہ ابوذر کا کوشچن بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ اس میں بغاوت کی دفعہ تو ہے ہی نہیں ایف آئی آر میں. بغاوت اگر کی ہے 9 مئی کے واقعات جو بھی ہیں اس میں جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں. چلیے جی بغاوت, پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں اپنا الفاظ واپس لے لیتا ہوں. بغاوت ہوئی نہیں جی, پھول پھینکے تھے. 9 مئی کو جا کے انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم امن کے پجاری ہیں. میں ہی مان لیتا ہوں جی, چلیں امن کے پھول کھلے تھے. اور اب نواز شریف کا, فضل الرحمان کا اور بلاول بھٹو کا فرض ہے کہ تینوں مل کے عمران خان کی رہائی کی تحریک چلائیں. اگر الیکشن اس بنا پہ لڑنا ہے نا کہ اپنے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے کہ جی 9 میں انہوں نے کیا ہے تو ہمیں ووٹ دیں, ان کو ووٹ نہ دیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا. اگر یہ بیانیہ بنانا ہے کہ انہوں نے 9 میں کیے تو ان کو ووٹ نہیں دیں, اگر آپ نے یہ کہنا تو آپ پھر یہ بھی بتائیں گے جی ہم نے جب پاور میں آئے تو 6% ہمارا جی ڈی پی ریٹ تھا اور ہم نیگیٹو پہ لے کے آئے ہیں جی, یہ ہماری اکنامک پرفارمنس تھی. اور ساتھ ساتھ اس کے دیکھیں ڈان لیکس چھوڑیں, اس ملک میں آرمی چیف کا طیارہ بھی اغوا کیا گیا, کرنے کی کوشش کی گئی. اس ملک میں الذوالفقار بھی بنی, ٹھیک ہے, اس میں بڑی بڑی ایسی چیزیں ہوئی اس ملک کے اندر, ان لوگوں کو بھی معاف کیا گیا. تو یہاں طیارہ سازے اس کو سزائے موت سنائی گئی سر, سروے تو اس کا مطلب عمر قید سنائی گئی پوری آرمی 72 بند گاڑیوں میں. تو آپ نے پوری پارٹی تو نہیں ڈسمینٹل کی نا کہ جی ختم کر دو, یہ پارٹی سیاست پارٹی توڑی گئی تھی, پھر صاف لیگ بھی بنی تھی. ان کے کہنے کا پارٹی واپس, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مان لینا کہ آپ کیس لڑ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ میں تو نہیں کہہ رہا 9 مئی کو جو ہوا غلط تھا, لیکن آپ اگر وہ غلط تھا ساری پارٹی 9 مئی میں انوالو تھی. This is absolutely ridiculous. یہ ریڈ لائن ہماری کراس کی تو یہ ہوگا. یہ آپ کی صرف الیکشن کی جو اس سے پہلے پولیس موبائل پر پیٹرول بموں سے حملے ہوئے, بڑا کچھ ہوا ہے اس ملک میں. یہ الیکشن کے پین تو پھر آپ کی تبدیلی کیا تھی, کام کی نہیں ہے. اور آپ قانون سر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو آپ قانون کے مطابق ڈیل کریں گے کہ خواہشات کے مطابق ڈیل کریں گے. قانون کے مطابق ہم صدام حسین والے صاحب تو نہیں اپلائی کریں گے نا. قانون ایگزامپل دی ہے, میں نے کہا آپ کو برطانیہ کی مثال دی ہے. سر آپ کو برطانیہ کی مثال دی ہے کہ وہاں کی ہوم سیکرٹری میں جرم ہوتا ہے تو برطانیہ میں جرم ہوتا ہے تو یار ایک جگہ پہ رہنا, میں آپ سے بڑی عزت سے بات میں نہیں, میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں برطانیہ میں جرم ہوتا ہے تو کیا ایک بندے جو جرم کرتا ہے اس کی پوری فیملی کو آپ ڈنڈے مارتے ہیں, اس کا گھر توڑ دیتے ہیں, اس کا فرنیچر توڑ دیتے ہیں آپ جا کے, اور آپ نے کہہ دیا نا کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ ایڈیٹس ہیں. برطانیہ کو کیسے ایگزامپل دیتے ہیں سر, اس پہ بحث کر رہا ہوں. یہ انٹرم گورنمنٹ کو انٹرم گورنمنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں 90 دن سے اوپر یار ایک جگہ رکے نا, ایسے نہیں ہوتا. آپ 9 مئی کو ایک یہ پروپیگنڈے کی دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ 120 کی رفتار پہ موٹر وے پہ آپ جائے چلے جائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ انگلینڈ پہ رکے نا, اب اسلام کی بات کی بھاگ گئے ایگزامپل نہیں دینا. لا تعداد میں سارے موجود ہیں جب آپ نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے. اس میں کیپٹل ہل کی بھی باقاعدہ جا رہی ہے اور ایک نااہلی کی بھی. ہم سیز فائر کے لیے جنرل صاحب سے اور اسلام آباد رابطہ کریں گے بریک کے بعد آ کے. معذرت. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور ذرا گرما گرمی میں تھوڑے افاقے کے لیے اسلام آباد رانا صاحب کے پاس چلیں گے. رانا صاحب, لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ کہ سسٹم جو ہے وہ ایونلی سب کو ٹریٹ کرے. اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی خبریں ہیں کچھ ایکٹیویٹیز کی, کیا اطلاعات ہے رانا صاحب؟ عائشہ جی, ایک تو ایک خط لکھا ہے کمیشن نے موجودہ حکومت کو, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو,
اور انہوں نے کہا جی کہ آپ جو اپنی کنسنٹریشن ہے وہ صرف اور صرف کنسنٹریٹ کریں الیکشنز پر, اور الیکشنز کو شفاف بنانے میں ذرا تھوڑی سی اس پہ توجہ دیں. پالیسی میکنگ ڈیسیژنز جو ہے وہاں پہ آپ مت جائیں, اور یہ نہ ہو کہ پالیسی میکنگ ڈیسیژنز کی طرف آپ جائیں تو وہ غلط ہوگا. اینڈ سیکنڈلی آپ جو بھی یہاں پہ کرنے چاہتے ہیں, کوئی ایگریمنٹس کرنا چاہتے ہیں یا ایم او یو سائن کرنا چاہتے ہیں, تو وہ انتظار کر لیں. اگر آپ ایگریمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا انتظار کر لیں, اگلی حکومت کو آنے دیں پھر کیجئے گا. اور یہ اسپیسیفکلی یہ اس لیے آ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلی حکومت آ کے وہ ان کے ڈیسیژنز کیا ہوتے ہیں, نو بڈی نوز. تو انہوں نے اس لیے اس پہ ذرا فوکس کیا الیکشن کمیشن نے کہ پالیسی پہ مت جائیں, پالیسی میکنگ پہ مت جائیں, الیکشن پہ کانسنٹریٹ کریں. ٹھیک ہے. اور جناب آپ ڈیسیژنز مت لیں, یہ نہ ہو کہ کوئی حکومت آئے تو وہ کچھ اور سوچ رہی ہو اور آپ یہاں پہ دوسرے کاموں میں لگ گئے. آپ صرف اپنا فوکس جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشنز پر رکھیں اور اس کی شفافیت پر رکھیں. آپ ذرا زیادہ ان سو مینی ورڈز الیکشن کمیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ چیتا بڑھنے کی کوشش نہ کرو. ہاں, اس پر فواد حسن فواد صاحب کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن ایک سماعت کرنے جا رہا ہے, لیکن جو بڑا امپورٹنٹ سلسلہ چلا بریک سے پہلے جو یہاں پر مثالیں دی گئیں, جل صاحب طیارہ سازش کیس ہو یا اس کے علاوہ 1990 کے الیکشنز کی بات کی گئی, 1985 کے بہت سے مدعے ہیں جو کہ اکھاڑے جا سکتے ہیں. بنیاد سے چیزوں کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور اس میں ہم نے سپریم کورٹ کے کچھ ایکٹس بھی دیکھے, لیکن لوگوں کا یہ تجزیہ تھا کہ وہ لا حاصل ہوگا. اب ہم ایک تازہ پیش رفت دیکھ رہے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس میں نوٹس کے علاوہ فیض آباد دھرنا کیس میں بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو طلب کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. آپ کے خیال میں وہ پیش ہوں گے؟ ایسی روایت پہلے تو نہیں رہی موجود, ان کے اریسٹ ہونے کے چانسز ہیں؟ دیکھ اریسٹ کیوں ہوں گے, وہ جب کوئی جرم ثابت ہوگا تو اریسٹ بھی ہو جائیں گے. اس میں تو ایسی کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. وہ پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے, ایک سولجر ہیں ہمارے, تو سولجر تو پاکستان کے قوانین سے براتر نہیں ہے. ہاں, ہمارے سیاستدان ضرور اپنے آپ کو اسے سمجھتے ہیں, فوجیوں کے لیے مجبوری ہے, جانا پڑے گا, جائیں گے, وہ جانا بھی چاہیے ان کو. ہاں, اس کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت کی جو حکومتیں تھیں ان کو بھی بلایا جائے. جن لوگوں نے فیض آباد دھرنے کی انوائرمنٹ کریٹ کی ان کو بھی بلایا جائے. ان وقت کے جو پرائم منسٹر صاحب تھے ان کو بلایا جائے, جو اسپیکر تھے ان کو بھی بلایا جائے, جو چیئرمین سینٹ تھے ان کو بلایا جائے. کہ ڈرامہ سینٹ میں ہوا تھا اس کو بھی ذرا سامنے آ کے لا کے رکھیں سامنے آپ اپنے. ہم اگر آپ نے اکھاڑنا ہے پورا مردہ اکھاڑیے گا, پھر اس کی صرف ایک آدھ انگلی یا ایک آدھ ٹانگ مت نکالیے گا اس سے. فیض آباد دھرنے کی جب آپ پیچھے جائیں گے, میں اس وقت فیصلے کے وقت بھی میں نے بات کی تھی اور پھر آپ سے بات کر رہا ہوں, جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو پھر آپ کیسے سے چہرے سامنے آئیں گے کہ ہم سب خود حیران کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ہماری حکومتیں یہ کرتی رہی ہیں. اس دھرنے کی وجہ جو بنی اس کے پیچھے کیوں نہیں جا رہے ہم لوگ؟ ہم کیوں اپنے جو لیڈرشپ ہے اس کو نہیں پکڑ رہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا, انہوں نے کیوں یہ کام کیا جس وجہ سے. اس وقت کہ آپ کو یاد نہیں اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے, خدا کا خوف کریں. 500 ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے. سینٹ میں جاتا ہے وہ کیس, پاس ہو جاتا ہے, وہ سینٹ چیئرمین اٹھ کے واپس چلے جاتا ہے, وہی سینٹ دوبارہ کیس اٹھا کے اس کو دوبارہ واپس کر دیتی ہے. یہ ہمارے قانون دان ہیں, یہ ہمارے قانون ساز لوگ ہیں سارے. آج جنہوں فیض کے پیچھے پڑ گئے ہم لوگ بیٹھ کے بیچ کے, ان کو کیوں نہیں پکڑے ہم لوگ؟ اس نے یہ ہوا کیوں مسئلہ یہ سارا کچھ؟ ٹھیک ہے. اچھا, لیکن جنرل صاحب جب آپ نے اس سے پہلے کنٹروورشل ہونے کی بات ہوئی, آپ نے ہی کہا یہ بھی کنٹروورشل ہے وہ بھی کنٹروورشل ہے, تو ایسے میں جب ایسے کیسز اٹھیں گے تو یہ کیسے فیصلہ, یہ تعین کیسے کیا جائے گا؟ کہ یہ پھر بہتر نہیں ہے کہ آپ مل کے بیٹھ کے اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ آپ نے پاکستان کو لے کے آگے چلنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں ایسا موقع کب آیا جنرل صاحب جب سب مل کے بیٹھے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کیا چارٹر پاکستان کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم چارٹر پاکستان کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم میں کسی جرت ہے اتنی کہ ہم اپنے مفادات کے دائرے سے باہر نکل کر بات کر سکیں؟ اصل میں جنرل صاحب پہلے جب ایک جگہ پہ بیٹھنے کی چارٹر آف پاکستان کی بات ہوتی تھی نا, تو آپ کو پتہ ہے کون قیادت سب کو ایک ہی ٹیبل پر لے کر آتی تھی, لیکن ابھی اسی قیادت اسی اتھارٹی کے حوالے سے یہ کوشچن کیا جا رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا سلوک برتا جا رہا ہے. دیکھیے, وہ معاملہ جو بھی ہے 9 مئی کا معاملہ تو افسوسناک ہے, بہت تکلیف دہ بات ہے. یہ پاکستان کے لیے بھی, پاکستانیوں کے لیے, سب کے لیے بات ہے. لیکن کچھ معاملات اس سے پہلے بھی تو ہوئے ہیں نا, ہم وہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا 9 مئی کا سانحہ ان سب پہ حاوی ہے جو اس سے پہلے واقعات ہوئے؟ دیکھیے, 9 مئی کا معاملہ ایز آف ناؤ تو سب سے حاوی ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, تھینک یو فار دس. مجھے ابو ذر آپ سے یہ جاننا ہے, ایک منٹ بات سن لیں, ایک منٹ بات سن لیں آپ. جی,
9 मई का मामला हावी है, जो से कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन 9 मई से पहले बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से आपके जो इदारा मोहतरम इदारा था वो कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। ठीक है, हम उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? मैं कहने का बात मेरा ये है कि हम अगर एक चीज को छेड़ रहे हैं ना, अगर उसका एक खास इदारे की कुछ मकसद है, शख्सियात ने भी कंट्रोवर्शियल एक खास बनाया ना, वो तो मकसद फिर है, उसमें एक सबकी किसी शख्सियत को हिस्सेदारी है। निशाना बनाना है, वो अलग बात है। जी ठीक है जज साहब, मुझे अबू सर वन लाइनर जानना है कि कैसे 3 हलकों से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं वो जो खुद चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सके। चेयरमैन देखिए ये रिजर्व हुई है जजमेंट, मेरे ख्याल से कल या परसों तक उसकी जजमेंट आनी है। इन केस अगर वो सेटिस्फाइड होती है देन ही कैन क्वालिफाई, चांसेस हैं और इसके लिए पहले तैयार है। डिस्क्वालिफाइड है कन्विक्टेड, यू कैन नॉट इजाजत लेने के बाद